بہت اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں کارنامے انجام دیے اور ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ ڈرگز کر کے خوش نہ رہے، انہوں نے ڈرگز کی اور اپنے آپ کو میزریبل بنایا، اور زیادہ تر نے خودکشی کی، زیادہ تر نے اپنے زندگی کے آخری حصے کو پریشانیوں کے سپرد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو ڈپریشن ہو گئی جب ان کا ڈکلائن آیا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ 25 سال کی عمر تک آپ ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں، 50 سال کی عمر تک مال و متاع کماتے ہیں، اور پھر 75 سال کی عمر تک جاتے جاتے اب آپ اتنے فزیکلی ایجائل یا انرجائز نہیں رہتے، اور آپ کے اندر جو فزیکل انرجی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کلیورنس کم ہو جاتی ہے، اور آپ کا ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے، آپ کی فیم کم ہونی شروع ہوتی ہے، تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بریا میلہ چھوڑنے کی بجائے وہ اور زور لگاتے ہیں۔ جب وہ اور زور لگاتے ہیں تو ان کو اور تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈرگز کو بیچ میں لاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے سوال کا پہلا حصہ آتا ہے کہ ڈرگز کیوں نہ استعمال کی جائے جب کہ کوئی پریشانی ہے۔ تو ڈرگز اس لیے استعمال نہ کی جائے کہ ڈرگز کے دو انجام ہے، کہ ایک تو کوئی بندہ ڈرگ کرتا ہے تو ایڈکٹ نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا اور زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا اور تگ و دو نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس کو کوئی چیز ترقی کے لیے پش نہیں کرے گی۔ اور دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ ایڈکٹ بن جائے، جس کا مطلب ہے کہ نشہ اور اس کے جسم کی لڑائی شروع ہو جائے، اور اس کے جسم میں زہریلے مادے بننا شروع کر دیں، اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں پر ایڈکٹ نہیں بنتے، ان کو تھوڑا نقصان ہوتا ہے، اور جو نشہ کرتے ہیں اور ایڈکٹ بن جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ ایڈکٹ بنے گا یا یوزر بنے گا۔ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نشہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ آپ کا جسم، آپ کی جینز اور نشہ مل کے کرتے ہیں کہ آپ ایڈکٹ بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ تو 80% لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ نہیں بنتے، لیکن 20% لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان میں سے 20% لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ بنتے ہیں۔ اب ایک اور سوال آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کیا کہ نشے کے ساتھ ایک سٹگما ہے اور اس میں شادی میں کوئی دشواری ہوتی ہے۔ مجھے 50 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نشئی کنوارا رہ گیا ہو۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کی مائیں آؤٹ آف دی وے جا کے ان کے لیے یہ سلوشن ڈھونڈتی ہیں کہ اگر میں اس کی شادی کر دوں، یہ ان کو پتہ نہیں کون سا حکیم آ کے بتاتا ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، شادی سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، نشے کے مریض کی شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ تندرست نہیں ہو جاتا۔ آپ کسی ٹی بی کے مریض کی شادی اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ شادی کی خوشی میں ٹی بی سے صحت یاب ہو جائے گا۔ ویسے گاؤں میں ابھی بھی جن لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے ان کی پرائرٹی پہ شادی کر دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شادی کسی بیماری کا ہرگز علاج نہیں ہے۔ سٹگما کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سٹگما بھی کوئی نہیں ہے، کہ جو لوگ نشئی ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں ان کو پہلی فرصت میں پسند کرتی ہیں، اور لڑکیوں کے ذہن میں کسی حکیم نے، میرا خیال ہے حکیم لقمان نے یہ بات ڈالی ہے کہ میں اس کو نشہ چھڑا لوں گی۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کریں میری روزی پہ لات نہ ماریں، یہ کام میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، آپ یہ ذمہ داری نہ اٹھائیں، آپ سیدھے سیدھے کاموں میں چلیں، اور جب اچھا بھلا لڑکا موجود ہو تو چن کے یا پج کے آپ کسی نشئی کی ذمہ داری ہرگز نہ لیں کہ آپ کو بڑا مان ہے کہ آپ کوئی ایسا نفسیاتی چمتکار کریں گی کہ جس سے کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو زندگی برباد کرتے ایسے ہوئے دیکھا ہے۔
چوتھی بات جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے 3 سوال کیے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹگما ہے اس وجہ سے کہ فرائڈ نشہ کرتا تھا، یا علامہ اقبال شراب پیتے تھے، یا چرچل شراب پیتا تھا. ان کی وجہ شہرت یہ نہیں تھی، وجہ شہرت ان کی کوئی اور تھی. تو یاد رکھیے کہ آپ ایک ایسے خوش قسمت معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں نشہ اسٹگما ہے. اگر آپ فرانس میں رہتے تو وہ پرو ڈرگ معاشرہ ہے. وہاں ایک زمانے میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک زمانے میں اسکول کے بچوں کے ساتھ تھوڑی شراب بھیجی جاتی تھی کہ وہ ریسیس ٹائم پہ بچے شراب پی لیں تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، تاکہ وہ نزلہ زکام نہ ہو ان کو، تاکہ ان کے پھیپھڑوں کی انفیکشن ٹھیک ہو جائے، کیونکہ شراب اینٹی سیپٹک ہوتی ہے. تو اس طرح کے جاہلانہ خیالات پہلے بہت زیادہ تھے. ہیروئن جرمنی میں ایجاد ہوئی تھی، اور جس بندے نے ہیروئن بنائی تھی اس نے ماؤں کو کہا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو روتے ہوئے بچوں کو چپ کرا دیتی ہے. تو بعض اوقات ماضی میں بہت اہم کارنہ چیزیں ہوئی تھیں، اور پاکستان ایک پرو ڈرگ معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، یہاں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان میں نشے کو اسٹگمیٹک ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بہت لوگ نشے سے باز بھی رہتے ہیں. تو نشے کے اوپر سے اسٹگما ہٹانے کی بجائے نشے کو ہٹانا چاہیے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سکلز آپ کو 21ویں صدی میں چاہیے وہ سیکھ لیں. آپ 21ویں صدی میں 20ویں صدی کی سکلز کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. انسان ہمیشہ سکلز میں لیگ بیہائنڈ کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بزرگ 21ویں صدی کی سکلز کو نہیں جانتے. اسمارٹ فون کا استعمال وہ ٹیلی فون کی حد تک جانتے ہیں، بینکنگ کے لیے وہ بینک جانا ضروری سمجھتے ہیں، شاپنگ کے لیے وہ شاپنگ مال میں جانا ضروری سمجھتے ہیں. جو زندگی کے نئے تقاضے ہیں، ورک فرام ہوم یا شاپنگ گھر بیٹھے کر لینا، ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے، اور اس سے کفر جنم لیتی ہے اور مشکلات جنم لیتی ہے. لیکن نشے کی زندگی میں بربادی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور دنیا میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تو پاکستان میں ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جتنی جلدی شائن کریں اپنے بچوں کو، انہیں کیپیبل بنائیں، انہیں رسپانسیبل بنائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی زیادہ باتیں نہ مانیں، ان کو تھوڑا رونے بسورنے کا موقع دیں، ان کو موڈ خراب کرنے اور موڈ اچھا کرنے کا موقع دیں. یہ جو فن آفٹر فن کا شوق ہے کہ کھانا کھانے جانا ہے کسی ریسٹورنٹ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، مزہ نہیں آیا، اب آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم کھا لی، مزہ نہیں آیا، اب کافی پینی ہے، گلوریا جینز جانا ہے، مزہ نہیں آیا، پھر ہینگ آؤٹ کرنا ہے. یہ جو فن آفٹر فن ہے، یہ فن کو ڈکلائن کرتا ہے. اگر روزانہ آپ پسندیدہ کھانا کھائیں گے، چند دن کے بعد وہ آپ کا پسندیدہ کھانا نہیں رہے گا. لہٰذا آپ کمفرٹ زون سے نکلیں، واپس کمفرٹ زون میں آئیں، روزانہ کچھ پیدل چلیں. مجھے اچھا لگا کہ آپ کی یونیورسٹی میں انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کلاس روم ایک جگہ سے آپ کو دوسری بلڈنگ جانا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پڑتا ہے. امید ہے کہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی کہ اس کے لیے وہ کوئی ٹرانسپورٹ مہیا کرے، اور آپ بخوشی چلے جاتے ہوں گے. تو روزانہ 10,000 اسٹیپس کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس یونیورسٹی میں آپ بڑی آسانی سے 10,000 اسٹیپس مکمل کر سکتے ہیں. اور رات کو جلدی سونا، 10 بجے رات کو سونا جو ہے آپ کو تمام ایڈکشنز اور سیکیٹرک النیسز سے بچاتا ہے. اپنے ماں باپ سے مت لڑیے، وہ جیسے بھی ہیں وہ بہرحال آپ کی مرضی سے نہیں چنے گئے. آپ انہیں جیسے ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پہ قبول کر لیں. ہو سکتا ہے ان کی سکن اچھی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے سمارٹ بھی نہ ہوں، لیکن وہ آپ کے ماں باپ ہیں، انہیں تھوڑا آپ گریس مارکس آپ دے دیں. کھانے پینے میں آپ سادہ چیزیں کھائیں، گوشت سے پرہیز کریں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی.